جمعہ والوں کو دیکھتے ہیں، ہم تو 3 وقت پڑھتے ہیں، بہت سارے جو صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں، اور جمعہ والے ان کو دیکھتے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اور جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ان کو دیکھتے ہیں جو شرابی کبابی ہے، ہم تیرے نمازی تو نہیں پڑھتے، ہم کو شرابی کبابی ہے، آپ تو ان کو جا کر سمجھاؤ۔ اور شرابی کبابی سے ملو جو کہے گا میں تو کلمہ پڑھتا ہوں، جنت میرے باپ کی ہے، آپ تو بے ایمانوں کو جا کر کلمہ پڑھواؤ، مسلمانوں میں تبلیغ کہاں سے لے کر آئے؟ آج ہمارا آدمی ہے یہ امت کا کہ دین کے معاملے میں نیچے دیکھنے کے عادی ہے اور دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھنے کے عادی ہے۔ حالانکہ پوری امت کو حکم یہ ہے کہ دین میں اوپر دیکھو، دنیا میں نیچے دیکھو، اور فرمایا تم صابرین اور شاکرین میں سے بن نہیں سکتے۔ اللہ تک پہنچنے کے دو بنیادیں ہیں، صبر اور شکر۔ فرمایا صابرین اور شاکرین میں سے تم بن نہیں سکتے ہو جب تک دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے نہ دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر نہ دیکھو۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر ایمان والے کو دنیا کے غلط ماحول سے نکال کر کے ایک مسجد کے ماحول میں لے جا کر اس کو صحابہ کے آئینے میں اس کی زندگی دکھائی جائے کہ تیرے دین میں اور صحابہ کے دین میں کیا فرق ہے، اس کو دیکھ، تاکہ صحابہ والا دین اپنانے کا فکر پیدا ہوگا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کون سی زندگی جیے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو جیے ہیں، اس کی سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے محنت ہوئی کلمہ بنانے کی، بلکہ یہ بات کہی جائے کہ 13 سالہ محنت ہوئی کلمہ بنانے کی تو بھی غلط نہیں ہوگی کہ 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی میں کلمہ بنانے کی محنت ہے۔ اسی لائن کا ہی قرآن اتر رہا ہے، اسی لائن کے حالات اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں کہ جس میں ہر کلمہ پڑھنے والے کے دل میں یہ بات رچ بس جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے کہ اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے۔ مخلوق کے بارے میں اللہ کا دستور ہے لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ فرمائے مخلوق چونٹی ہو یا جبرائیل امین ہو، ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، قطرہ ہو یا سمندر ہو، یہ ساری مخلوق جو ہے اس کے ہاتھ میں نفع بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے۔ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے، کسی کو زندگی نہیں دے سکتے، اور کسی کو مار کر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ تنے تنہا ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ اللہ خالق ہے۔ اس لیے امید اللہ سے رکھی جائے گی، ڈرنا اللہ سے جائے گا۔ مخلوق سے ڈرنا بھی نہیں اور مخلوق سے امید بھی نہیں، مخلوق سے امید بھی نہیں، مخلوق سے ڈرنا بھی نہیں، چاہے مخلوق کتنی ہی نفع کی شکل میں نظر آئے اور چاہے مخلوق کتنی ہی ڈرنے کی شکل میں نظر آئے، اس سے ڈرنا بھی نہیں ہے، اس سے امید بھی نہیں رکھنا ہے۔ امید صرف اللہ سے رکھنی ہے اور ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایمان جو ہے امید اور خوف کے بیچ میں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یقین یہ بنے کہ زندگی کے بننے کا تعلق صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں، اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں۔ آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے۔ اللہ بنانے میں سبب کے پابند نہیں اور اجاڑنے میں سبب میں پابند نہیں۔ بنانے پر آئے تو اللہ تعالیٰ مچھلی کے اندر میں یونس علیہ السلام کی زندگی کو بنا دے، بنانے پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو ہلاکت کے نقشے میں پرورش کر دے۔ اللہ بنانے پر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سمندر میں باپ بنا دے کہ اللہ تعالیٰ سبب کے پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں سے موت نکالے، موت میں سے زندگی نکالے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اتنے بڑے اللہ سے جڑنا، مخلوق سے کٹنا اور اللہ سے جڑنا۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس سے دنیا میں کوئی بڑا طاقتور نہیں، اور اللہ جس سے روٹ جائے اس سے زیادہ دنیا میں کوئی کمزور نہیں۔ چاہے پوری دنیا کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہو، لیکن دنیا کا سب سے کمزور انسان وہ ہے، اور جو آدمی دنیا میں پھوٹی کوڑی اس کے پاس نہیں ہے لیکن اللہ اس کے ساتھ میں ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا طاقتور انسان یہ ہے جس کے ساتھ اللہ ہے۔
اس لیے میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ پر محنت کیا ایمان کے بنانے کی. صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. اس لیے کہ قرآن پر چلنے کی طاقت جو پیدا ہوگی وہ ایمان کے راستے سے پیدا ہوگی کہ اللہ کی ذات اور صفات پر یقین آئے, اللہ کے وعدے اور وعید پر یقین آئے, تو اب حکمت پر چلنا آسان ہو جائے گا. اللہ کی ذات اور صفات کا یقین نہیں آیا, اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین نہیں آیا, تو دین پر چلنا آسان کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلی بنیاد ہے کلمہ بنانا, اور کلمے کا دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ. کہ اللہ کیا زندگی بنانے کا افراد نظام نہیں ہے اس کی بنا دیا اس کی اجاڑ دیا, بلکہ اللہ کیا زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے, اور وہ صرف محمد رسول اللہ ہے. کہ اللہ کس کی زندگی بنائیں گے؟ اور میں جو محمدی بن کر جیے گا, سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک, اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک, اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک, اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں جو محمدی بن کر کے جیے گا, اللہ اس کی زندگی کو بنا دیں گے. جھوپڑا ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے, محل میں ہے تو محل میں بنا دیں گے. محمدی بن کر کے جینا اور مرنا یہ زندگی بنانے کا واحد راستہ ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں. اس لیے سب سے پہلے کلمہ ٹھیک ہونا چاہیے. دعوت اور تبلیغ کی محنت میں کلمہ بنانے کی محنت ہے کہ ہر مسلمان کا یقین بنے کہ زندگی اللہ بنائیں گے. کیسے بنائیں گے؟ محمدی بننے کے نتیجے میں بنائیں گے. اس لیے اللہ والا بننے کا راستہ محمدی بننا ہے, شارٹ کٹ راستہ اللہ والا بننے کا. اور میں محمدی بن کر جو جیے گا وہ اللہ والا بن گیا, اور جو اللہ والا بن گیا اللہ اس کے ہو گئے, اور اللہ جس کے ہو گئے پورا جہاں اس کا ہے. اس لیے کہ پورے جہاں پر صرف اللہ کی چلتی ہے, کسی کی بھی نہیں چلتی. پورا جہاں اس کا ہے جس کے اللہ ہے, اور اللہ اس کے ہیں کہ جو محمدی ہے. اور اسی لیے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں میں جنگ کا اعلان کیا ہے. ایک جنگ کا اعلان کیا کہ جو میرے ولی کو ستائے, اللہ فرماتے ہمارا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے, وہ ہمارے سے جنگ کر رہا ہے. جو اللہ کے ولی کو ستائے, اللہ کا سارا غیبی نظام اس کے انفیور ہو جائے گا. جو کسی ولی کے اوپر ہاتھ اٹھائے یا اس کے اوپر ذرا سا بھی بدگمانی کرے. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے جنگ کا وعدہ کیا سودی نظام میں ہاتھ ڈالنے والوں کے لیے, اور میں جو سود میں ہاتھ ڈالے, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے اس کا. اس لیے سود سے بچنا اور اللہ کے ولی کو دشمن بننے سے بچنا. ایک اللہ والے جا رہے تھے, راستے میں ایک آدمی جو ہے وہ کوئی جا رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ. اللہ والے کے پیر کی ٹھوکر سے مٹی اڑی, اس عورت کے کپڑے پر لگی. اس کے یار کو غصہ آیا, اس نے اٹھا کر ایک تماچا مار دیا. اللہ والے مارتے ہی دھڑام سے گرا اور مر گیا. عورت نے شور مچایا, مار دیا مار دیا مار دیا. سب لوگ جمع ہو گئے, بھائی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا, کوئی بتانے والا نہیں کیا ہوا. اللہ والوں نے کہا بھائی ہوا کچھ نہیں ہے, یہ تو یاروں کا معاملہ ہے. جس کے یار کو غصہ آیا اس نے مجھے مارا, ہمارے یار کو غصہ آیا اس نے اس کا کام تمام کر دیا. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلی بنیاد ہے کلمہ بنانا, اور یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے کہ اپنا کلمہ ایسا بنائے کہ جو اس کے اوپر قائم ہونے والی اسلامی عمارت کھڑی ہو جائے. کلمہ جو ہے وہ بنیاد ہے, اس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوگی. اسلام کی عمارت میں عبادت ہے, ایمان کے بعد میں عبادت جو ہے یہ اللہ کا حق ہے. جیسے ایمان اللہ کا حق ہے, ایمان میں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے, ایسے عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے. اس لیے اب عبادت ہماری زندگی میں قائم ہو جائے. عبادت جانی بھی ہے مالی بھی ہے. جانی عبادت نماز روزہ ہے, کہ نماز ایسی اچھی بنائے کہ جو 24 گھنٹے کی زندگی کو اچھا بنا دے. نماز کے بارے میں فرمائے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے. نماز بن جائے گی تو زندگی بن جائے گی. اللہ والے فرماتے ہیں نماز کی مثال ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے. جب دعا یہیں سے باہر جائے گا, تازہ ہوا یہیں سے آئے گی. رسائل زندگیوں سے جائیں گے, نماز کے راستے سے جائیں گے. خسائل زندگی میں آئیں گے, وہ نماز کے راستے سے آئیں گے. اس لیے اپنی نماز کو اچھے سے اچھی بنانا.
اپنے روزے کو اچھے سے اچھا بنانا کہ جس کی وجہ سے تقویٰ پیدا ہو جائے. روزے کی خاصیت بتائی کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, اور تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ وہ جنوں سے نکال دیں گے. روزی ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوگا. دنیا کے کاموں کو آسان کر دیں گے. نیکی گناہ ہو جائیں گے تو معاف کر دیں گے, نیکی ہو جائیں گے تو نیکی کے وزن کو بڑھا دیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے کام تقوی کے راستے سے بنائے.